جب وہ اس دروازے کے پاس سے گزرا جو باورچی خانے کی سمت جاتا تھا تو اس نے دیکھا کہ آگ اب تک جل رہی ہے اور ایک موم بتی بھی روشن ہے۔ نانو انگیٹھی کے پاس بیٹھی چرخا کاٹنے کی تیاری کر رہی تھی کیونکہ وہ سالگرہ کی پارٹی میں مخل ہونا نہیں چاہتی تھی۔ نانو اس نے باہر نکل کر پکارا، تم آگ کیوں نہیں بجھا دیتی؟ بتی گل کر کے یہاں اندر آ جاؤ، خدا کی قسم کمرہ اتنا بڑا ہے کہ ہم سب آسانی سے اس میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اب یوجینی کی سالگرہ ہے اور موسیو گرامے نے جب اپنی وفادار ملازمہ نانو کو دیکھا تو اس نے نانو سے بہت ہی ہمدردی میں اور بہت ہی اپنائیت کے انداز میں یہ سب کچھ کہا۔ نانو اس نے باہر نکل کر پکارا، تم آگ کیوں نہیں بجھا دیتی؟ بتی گل کر کے یہاں اندر آ جاؤ، خدا کی قسم کمرہ اتنا بڑا ہے کہ ہم سب آسانی سے اس میں بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن جناب آپ کے پاس تو کچھ معزز مہمان آنے والے ہیں، تو تمہیں ان کے آنے میں کیا اعتراض ہے؟ آخر وہ بھی تو آدم کی اولاد ہیں جیسے تم ہو۔ پھر گرامے میجسٹریٹ کے پاس لوٹ آیا۔ وہ جو کروشو فیملی آئی ہوئی تھی، کروشو خاندان کے لوگ آئے ہوئے تھے، انہی کا ایک لڑکا جو میجسٹریٹ ہے، ظاہر ہے وہ بھی کروشو خاندان کے افراد کے ساتھ یوجینی کی سالگرہ کے موقع پر آیا ہوا تھا، اور اب یوجینی کی سالگرہ کے موقع پر کروشو فیملی کو ایک لحاظ سے یہ سبقت حاصل ہو گئی کہ کروشو فیملی کے لوگ گراسیس خاندان کے لوگوں سے پہلے موسیو گرامے کے گھر میں آ چکے تھے۔ کیا آپ نے شراب بیچ ڈالی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے اسے سنبھال کر رکھ لیا۔ اگر شراب اس وقت اچھی ہے تو 2 سال کے عرصے میں تو اس سے بھی اچھی ہو جائے گی، جیسا کہ یقیناً آپ کو بھی علم ہوگا سب کاشتکار آپس میں سمجھوتا کیے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ قیمتیں زیادہ رہیں۔ اس سال بیلجیم کے لوگ اپنے حسب منشا سودا نہ چکا سکیں گے، اور اگر وہ بغیر خریدے لوٹ جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں، آخر وہ پھر یہیں آئیں گے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ بیلجیم جو ہے وہاں کے لوگ ان کے ساتھ یعنی فرانسیسیوں کے ساتھ بیلجیم کے 19ویں صدی کے بالکل آغاز کے اشروں میں تمدنی تعلقات کو دکھایا گیا ہے کہ ان کے باہمی تعلقات کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ اشیاء خریدتے ہیں، اور خرید و فروخت کا ایک ان کا آپس میں انسلاک ہے۔ یعنی بیلجیم کے لوگوں کا فرانسیسیوں کے ساتھ، تو بیلجیم کے لوگ جو ہیں وہ فرانسیسیوں کے پاس آتے ہیں اور ان کی کشید کی ہوئی شراب جو ہے وہ خریدتے ہیں، اور اس طرح ان کے تجارتی اور تمدنی تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ ہاں، لیکن پھر وہ اس ارادے پر جمے رہنا چاہیے۔ گرامے نے کچھ ایسی آواز میں کہا کہ میجسٹریٹ کانپ اٹھا۔ فرض کرو اس نے ہم سے چھپا کر شراب بیچ ڈالی تو، اس نے سوچا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور وے گراسیس آ پہنچے۔ ان کی آمد سے مادام گراوے اور پادری کروشو کی پرسکون گفتگو کا خاتمہ ہو گیا۔ اب یوجینی اور وہ جو میجسٹریٹ تھا، اور میجسٹریٹ کا جو انکل تھا، چچا تھا، جو پادری تھا، ظاہر ہے کہ وہ موسیو گرامے کی وائف کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ اب وے گراسیز فیملی کے لوگ آن پہنچے ہیں، تو اب ان کی بات چیت کا پرسکون انداز سے خاتمہ ہو چکا ہے، ان کی گفتگو کا پرسکون گفتگو کا خاتمہ ہو چکا ہے، یعنی مادام گرامے
اور پادری کروشو کی پرسکون گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گراسیز فیملی کے لوگ جو ہے وہ آن پہنچے ہیں. مادام وے گراسیز چھوٹے قد کی خوش مزاج سرخ و سفید رنگت کی عورت تھی اور اس کا شمار ان یا ایسی عورتوں میں ہوتا تھا جن کی دیہاتی زندگی گوشہ نشینی کا سا سکون لیے ہوتی ہے اور جو اس نیک اور سیدھی سادی زندگی کے طفیل 40 سال کی عمر میں بھی جوان معلوم ہوتی ہیں. یعنی جن کی دیہاتی زندگی گوشہ نشینی کا سا سکون لیے ہوتی ہے اور جو اس نیک اور سیدھی سادی زندگی کے طفیل 40 سال کی عمر میں بھی جوان معلوم ہوتی ہے. اور جو اس نیک اور سیدھی سادی زندگی کے طفیل 40 سال کی عمر میں بھی جوان معلوم ہوتی ہے. آپ اپنے دیگر کلاس فیلو سے بھی کہیے کہ سر کہہ رہے ہیں کہ کلاس جوائن کیجیے. اب وے گراسیز فیملی کی جو سربراہ خاتون ہے جس کا 23 سالہ لڑکا ہے اور جس کی یہ آرزو ہے, جس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی مادام وازل یوینی کے ساتھ کروانے میں کامیاب ہو جائے, یہ اس عورت کا حلیہ ہے, اس عورت کی تصویر کشی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کئی ایک لحاظ سے ساکت نہیں متحرک تصویر ہے. ان عورتوں کی مثال موسم خزاں کے گلاب کے آخری پھولوں کی سی ہوتی ہے جو دیکھنے میں تو خوبصورت اور اچھے معلوم ہوتے ہیں. ان عورتوں کی مثال موسم خزاں کے گلاب کے آخری پھولوں کی سی ہوتی ہے جو دیکھنے میں تو خوبصورت اور اچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن ان کی پتیوں میں خوشبو ختم ہو چکی ہوتی ہے. اب یہ اس عورت کو لے کر جو ہے اس قدر خوبصورت تشبیہ دی ہے بالزاک نے کہ قاری ایک دفعہ تو جو ہے وہ سبحان اللہ کہہ اٹھتا ہے. یعنی اس کی فطرت کی نیچر کی بھی جو آبزرویشن ہے وہ بہت عمیق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو انسانی جو سامنے کی صورتحال ہے اس کی جو آبزرویشن ہے وہ بھی نہایت گہری ہے, عمیق ہے اور وہ کچھ مڑی تڑی سی دکھائی دیتی ہیں. انہیں دیکھ کر کچھ ایسا لگتا ہے جیسے سردیاں قریب آ رہی ہو. وہ کافی اچھا لباس پہنتی تھی. یعنی اب بات ہو رہی ہے وے گراسیز کی, مادام وے گراسیز. جی وعلیکم السلام. چلو سر ٹھیک ہے کریے آپ. اس کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے تھے. یعنی سر کی آواز بالکل سلو ہے. وے گراسیز فیملی کی جو خاتون ہے ایک منٹ سپیکر کر کے. اس کا یہ کہنا ہے کہ وے گراسیز فیملی کی جو سربراہ خاتون ہے اس کا نقشہ کھینچا ہے اس نے ٹائٹل. وہ کافی اچھا لباس پہنتی تھی, اس کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے تھے. سومور کی سوسائٹی میں آپ دیکھیے نا, فرانس کا شہر پیرس بھی ہے, فرانس کا شہر سومور بھی ہے. تو اس ناول کا جو لینڈ اسکیپ ہے یا جغرافی اعتبار سے ہم اس کے سیٹ کو دیکھیں تو اس کا سیٹ جو ہے وہ لگایا گیا ہے سومور شہر کے اندر. سومور کی سوسائٹی میں اس کا بڑا رتبہ تھا اور بعض دن شام کو ان کے یہاں پارٹی بھی ہوتی تھی. اس کا خاوند شاہی فوج میں افسر رہ چکا تھا جہاں ایک جنگ میں بری طرح زخمی ہو جانے کے باعث اب اس نے پینشن لے لی تھی. اب یہ
بات ہو رہی ہے وے گراسیس فیملی کی جو خاتون ہے جو موسیو گرامے کے گھر میں مادام بازل یوجینی کی سالگرہ کے موقع پر آئی ہے. تو رائٹر نے یہ دکھایا ہے کہ وہ خاتون جو ہے اور اس کا خاندان بھی کیا ہے کہ اچھی ان کی ریپیوٹ ہے علاقے میں سومور میں. طارق نسیم میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ تو کیا ہے کہ اس کا جو شوہر یا خامد جو ہے وہ شاہی فوج میں افسر رہ چکا تھا اور کیا ہوا کہ وہ ایک جنگ میں بری طرح زخمی ہو گیا تھا اور اس نے پینشن لے لی تھی. اگرچہ وہ گرامے کا بڑا احترام کرتا تھا لیکن فوجیوں کی سی اکڑ اس میں اب تک باقی تھی. اب یہ دکھایا ہے اس کے ایٹیٹیوڈ کو، اس کے بیہیویئر کو، اس کے رویے کو کہ وہ کس طرح کا وہ انسان تھا، یعنی بے گراسیس کا جو خامد تھا. کم سے کم وہ ظاہر یہی کرتا تھا. آدھا برس اس نے حسب عادت اپنی برتری کے احساس کے ساتھ تن ساز کی سمت اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس انداز کے ساتھ سامنے کروشو والی جماعت بالکل ماند پڑ جاتی تھی. مادام گرامے کی سمت تعظیماً جھکنے کے بعد وہ یوجینی سے مخاطب ہوا. مادام وازل، آپ ہمیشہ ایسی ہی دلکش، بھولی بھالی اور خوبصورت لگتی ہیں. پھر اس سے زیادہ اور میں آپ کے لیے کیا دعا کر سکتا ہوں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے نوکر سے ایک چھوٹا سا ڈبہ اسے تحفتاً پیش کیا. کس کو؟ یوجینی کو. یوجینی کون ہے؟ وے گراسیس فیملی جس کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہے، یعنی موسیو گرامے کی بیٹی مادام بازل یوجینی کی یہاں بات ہو رہی ہے. مادام بازل، آپ ہمیشہ ایسی ہی دلکش، بھولی بھالی اور خوبصورت لگتی ہیں. پھر اس سے زیادہ اور میں آپ کے لیے کیا دعا کر سکتا ہوں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے نوکر سے لے کر ایک چھوٹا سا ڈبہ اسے تحفتاً پیش کیا جس میں ایک پودا تھا جو حال ہی میں غیر ممالک سے یورپ لایا گیا تھا اور یہاں بہت نایاب تھا. اب اس نے گفٹ ایسا دیا ہے جسے واقعی سرپرائز کہتے ہیں. یعنی دونوں خاندانوں کے لوگوں کا یہ تھا کہ ہم جو ہے اس دفعہ ان کا دل جیت لیں، اور یعنی کروشو فیملی کا یہ تھا کہ ہم ان کا دل جیت لیں، اور وے گراسیس فیملی کا تھا کہ ہم ان کا دل جیت لیں، یعنی ہم ان کو کوئی نایاب، کوئی ایسی چیز تحفہ پیش کریں جس سے جو ہے ہماری قدر و منزلت بڑھ جائے. تو یہ کہتے ہوئے اس نے نوکر سے لے کر ایک چھوٹا سا ڈبہ اسے تحفتاً پیش کیا جس میں ایک پودا تھا جو حال ہی میں غیر ممالک سے یورپ لایا گیا تھا اور یہاں بہت نایاب تھا. مادام وے گراسیس نے بڑی محبت سے یوجینی کو گلے سے لگایا. جی طارق، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہیے. آپ کا مائک میوٹ ہے، ان میوٹ کر دیجئے اور کچھ کہنا جی چاہتے جی ہیں سر کہ جی جی کہیے. نہیں جی سر، پہلے طارق، کوئی آواز سلو تھی، ابھی صحیح ہے. جی بہتر. یہ جی کہتے سر. ہوئے اس نے نوکر سے لے کر ایک چھوٹا سا ڈبہ اسے تحفتاً پیش کیا. کس کو تحفتاً پیش کیا؟ یوجینی کو. یوجینی کا نام ظاہر ہے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ پورا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے مادام وازل یوجینی. تو یوجینی کو اس نے ایک تحفہ پیش کیا جس میں ایک پودا تھا. یہ ظاہر ہے یہ سرپرائز ہے جو حال ہی میں غیر ممالک سے یورپ لایا گیا تھا اور یہاں بہت نایاب تھا. یعنی فرانس میں وہ بہت نایاب پودا تھا اور باہر کے ممالک سے منگوایا گیا تھا. مادام وے گراسیس نے بڑی محبت سے یوجینی کو گلے سے لگایا، اس کا ہاتھ کھینچا اور کہا، میں نے تمہیں سالگرہ کا یہ چھوٹا سا تحفہ دینے کے لیے وولف کو بلایا ہے. اس پر ایک قد اور خوبصورت سے بالوں والا نوجوان آگے بڑھا جس کا چہرہ قدرے زرد اور بے رونق سا تھا. اگر وہ شرمیلا معلوم ہوتا تھا، اگرچہ
وہ شرمیلا معلوم ہوتا تھا لیکن پھر بھی اس کے اطوار طور طریقے خاصے پسندیدہ تھے. یعنی وہ شائع سا بچہ تھا، لڑکا تھا، لیکن اس کے جو اطوار تھے خاصے پسندیدہ تھے. لیکن رائٹر نے یہاں یہ دکھایا ہے کہ اس کا یعنی قد بھی اچھا خاصا تھا اور بال اس کے خوبصورت تھے، نوجوان تھا، اور اس کے چہرے پر جو ہے وہ قدرے زردی کے آثار نظر آ رہے تھے. اور ساتھ یہ بھی دکھا دیا کہ چہرہ جو ہے اس کا بے رونق سا تھا. یہ ہوتی ہے لفظوں کے ذریعے متحرک تصویر کشی، اور اس رائٹر کو لفظوں کے ذریعے متحرک تصویر کشی پر کمال حاصل ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ سب کچھ دکھا دیتا ہے. اب یہاں اس نے جو ہے وہ ایک اشارہ دے دیا ہے. اچھا، اگرچہ وہ شرمیلا معلوم ہوتا تھا لیکن پھر بھی اس کے اطوار خاصے پسندیدہ تھے. وہ پیرس سے ابھی قانون کا امتحان پاس کر کے آیا تھا، یعنی وہ لا کر کے آیا تھا، اور او ولف اس کا نام تھا. اس نے مقررہ رقم کے علاوہ 8-10 ہزار فرانک زیادہ خرچ کر دیے تھے. اس نے یوہینی کے دونوں گالوں پر بوسہ دیا اور اس کے سامنے چاندی کا تما کیا ہوا ایک ڈبہ رکھ دیا. یعنی چاندی میں جو ہے وہ لپیٹا ہوا جو ہے ایک اس نے جو ہے جناب ڈبہ رکھ دیا. اس کے ڈھکن پر یعنی کیپ پر ایک چھوٹی سی تختی پر جرمن طریقے کے حروف میں ای گ کندہ تھا، جس کی وجہ سے یہ ڈبہ کافی قیمتی سا معلوم ہونے لگا تھا. لیکن اس کے باوجود یہ ایک سستی اور بھڑکدار چیز تھی. اب یہ بھی دکھا دیا کہ جو ہوتی ہے نا ملمہ کاری، کہ جس میں جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ اندر سے کچھ ہے اور باہر سے کچھ ہے، یہ اصل میں انسان ہی کو دکھا دیا کہ یہ اندر سے انسان جو ہے وہ کیا ہے اور باہر سے کیا ہے. یعنی جب آپ جو ہے وہ کسی کو تحفہ پیش کرتے ہیں اور وہ حقیقتاً گفٹ پیش کرتے ہیں اور وہ حقیقتاً جو ہے وہ بڑھیا ہے، بلکہ بہت بڑھیا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ اس سے جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کی ڈویلٹی جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کی ڈویلٹی کا بھی پتہ چلتا ہے. کہ اگر جو ہے وہ اوپر کچھ ہے اور اندر کچھ ہے تو اسے آپ کی پرسنالٹی کی ڈویلٹی کا پتہ چلتا ہے. لیکن یہاں جو ہے ڈویلٹی ہی کو جو ہے وہ رائٹر نے دکھایا ہے کہ وہ جناب باہر سے تو وہ چاندی کے ورق میں ملفوف تھا، لپیٹا ہوا تھا، اور اس پر جو ہے وہ جرمن طریقے کے حروف بھی کندہ تھے، جس کی وجہ سے وہ ڈبہ جو ہے وہ قیمتی سا معلوم ہونے لگا تھا. لیکن اس کے باوجود یہ ایک سستی اور بھڑکدار چیز تھی. یعنی اب جو ہے اس سے دکھا دیا ہے کہ انسان اندر سے کیا ہے اور باہر سے کیا ہے. اس سے جو ہے وہ انسانی نفسیات کا پتہ چلتا ہے، ہیومن بیہیویئر کا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مطلب اندر سے کیا ہے اور باہر سے کیا ہے. اس سے آپ کو ان کی سوچ کا پتہ چلتا ہے، سوچنے کے انداز کا پتہ چلتا ہے، طرز فکر کا پتہ چلتا ہے. یوہینی نے مسرت سے کانپتے ہوئے ڈھکنا اٹھایا، چونکہ اسے ذرا بھی امید نہ تھی، اس لیے خوشی اور بھی شدید ہوئی. یہ وہ خوشی تھی جس سے نوجوان لڑکیوں کا چہرہ دھمکنے لگتا ہے اور وہ لرز اٹھتی ہیں. اب یہاں بھی کیا ہے، یہاں جو ہے وہ لڑکی کی جو سائیکولوجی ہے، نفسیات ہے، اس کو چھیڑا ہے، اس کو مطلب اس کے تار ہلائے ہیں، اس کو دکھایا ہے رائٹر نے. ریویل تو یہی ہوتا ہے. یہاں سے اس نے اپنے والد کی طرف نظر ڈالی، جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا میں یہ تحفہ قبول کر لوں. اب یہ اس کی جو ہیومن سائیکولوجی پر نظر ہے، انسانی نفسیات پر رائٹر کی نظر ہے، بالزا کی نظر ہے، یہ بہت ہی منفرد ہے، یونیک ہے. اس خاموشی کے سوال کے جواب میں موسیو گرامی نے کہا، لے لو میری بچی. اور یہ الفاظ کچھ ایسی آواز میں کہے کہ اگر کوئی ایکٹر اس طرح ادا کرتا تو یقیناً اس کی بڑی شہرت ہوتی. اب یہاں پھر جو ہے وہ ہیومن سائیکولوجی کو چھیڑا ہے رائٹر نے، انسانی نفسیات کو دکھایا ہے. اس سے بھی یہی ریویل ہوتا ہے. اور یہ الفاظ کچھ ایسی آواز میں کہے کہ اگر کوئی ایکٹر اس طرح ادا کرتا تو یقیناً اس کی بڑی شہرت ہوتی.
یعنی اب یہاں اس نے دکھایا کہ اس نے ایکٹنگ کی ہے. کس نے؟ مادام بازل یوجینی کے والد نے، موسیو گرامی نے. کروشو خاندان کے تینوں افراد ہکا بکا کھڑے رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ اس جگمگاتے تحفے پا کر ایسا جگمگاتا تحفہ پا کر جو یوجینی نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا. وارثہ نے ایک نہایت طربناک، دیکھیں علم کہتے ہیں غم کو، طرب کہتے ہیں خوشی کو، طربناک وولف وے گراسیس پر نظر ڈالی، یعنی خوشی کی نظر ڈالی. موسیو وے گراسیس نے اپنی نسوار کی ڈبیا گرامے کو پیش کی اور ایک چٹکی خود بھی لی. پھر اپنے نیلے کوٹ کے کاج میں لگے ہوئے اعزازی فیتے پر سے ان زروں کو جھاڑتے ہوئے کروشو لوگوں کی طرف دیکھا، گویا کہہ رہا ہو اس کو روکو تو جانے، یعنی اس وار کو روکو تو جانے. یعنی وہ یہ میسیج دے رہا تھا کہ بھئی ہم سبقت لے گئے ہیں، ہمارا وار جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بہت ہی شدید تھا، اور اگر آپ اس وار کو روک سکتے ہیں تو روک کر دکھائیے. مادام وے گراسیس کی نگاہ نیلے کانچ کے گلدانوں پر پڑی جن میں کروشو لوگوں کے لائے ہوئے گلدستے رکھے تھے. اس نے ان کے تحائف کو کچھ ایسی معصومانہ انداز اور چھوٹی دلچسپی کے ساتھ جھوٹی دلچسپی کے ساتھ دیکھا جو بعض موقعوں پر طنز کی شوقین عورتیں اختیار کر لیتی ہیں. اب یہاں رائٹر کا کمال ہے کہ رائٹر یہ دکھا رہا ہے کہ بھئی ایک فیملی جو ہے یعنی کروشو فیملی جو ہے وہ صرف گلدستے لائی ہے، اور وے گراسیس فیملی جو ہے وہ ان سے زیادہ قیمتی گفٹ لائی ہے. تو یہاں جو ہے یہ دکھایا گیا ہے کہ مادام وے گراسی جب ان کے لائے ہوئے یعنی کروشو فیملی کے لائے ہوئے تحفے کو دیکھتی ہے تو اسے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ کسی کی چیز کو دیکھ کر جو ہے انسان جو ہے وہ تنزن جو ہے وہ دیکھتا ہے اور کچھ باڈی لینگویج سے ظاہر کرتا ہے. اور مادام وے گراسیس نے بھی اس موقع پر جو ہے وہ یہی کیا ہے، اور پھر اس کے شوہر یعنی موسیو وے گراسیس نے بھی وہی کیا، نسوار کی ڈبیا نکالی اور وہ ڈبیا جو ہے وہ مادام بازل یوجینی کے والد موسیو گرامے کو پیش کی. اور اس طرح جو اس نے کہا کہ بھئی اپنی اپنائیت کا اور اپنے ان کے قریبی ہونے کا ایک احساس جو ہے وہ دوسرے خاندان کے لوگوں کو دلایا، اور کہا کہ بھئی یہ وار ہمارا بہت کاری ہے اور اس وار کو جو ہے وہ روک کر جو ہے وہ دکھائیں تو ہم مانیں ہم جانیں. بہرحال لہذا معاملہ بہت نازک ہو گیا. تمام لوگ آگ کے اطراف گھیرے کی شکل میں بیٹھے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب آگ دہک رہی ہو تو چہروں پر پڑتی ہے، اور آپ چہروں کے اوپر لکھا ہوا بھی جو ہے وہ جو اندر کی واردات ہے وہ چہرے پر آ جاتی ہے اور اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی، تو تمام لوگ آگ کے اطراف گھیرے کی شکل میں بیٹھے تھے. پادری ان کے درمیان سے اٹھ کر گرامے کے ساتھ کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا. جب دونوں بڈھے کمرے کے آخری کونے کی کھڑکی تک پہنچے جو آگ کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے بہت دور تھی، تو پادری نے کنجوس کے کان میں کہا یہ لوگ تو اپنا پیسہ بے طرح بہا رہے ہیں. اب ظاہر ہے وہ اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ رائٹر جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے. رائٹر یہ بتا رہا ہے بھائی کہ وہ یعنی جو وے گراسیس فیملی کے لوگ ہیں یہ تو پیسہ لٹانے والے ہیں، یہ تو لکھ لٹ ہیں، یعنی وداؤٹ اینی ریزن پیسہ لٹا رہے ہیں، مجھے اس سے کیا. اب اس نے آگے سے یہ کہا ہے مادام بازل یوجینی کے والد نے، جب پادری نے اس بڈھے کنجوس کے کان میں کہا یہ لوگ تو اپنا پیسہ بے طرح بہا رہے ہیں، تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے موسیو گرامے، وہ کہتا ہے مجھے اس سے کیا.
आखिर ये पैसा मेरे काम ही आ रहा है ना। अंगूरों के बुढ़े काश्तकार ने जवाब दिया, आप तो खुद ये मकदूर रखते हैं, ताकत रखते हैं कि अगर चाहें तो बेटी को सोने की कैंची बनवा कर दे सकते हैं, पादरी ने कहा। अच्छा, अब पादरी ने उसकी बज़ाहिर तो तारीफ की है कि भाई आप अगर चाहें तो अपनी बेटी को सोने की कैंची बनाकर जो है, सीजर बनवाकर जो है वो दे सकते हैं। ये पादरी ने जो है वो मादाम वाजिल यूजीनी के वालिद जो है वो मोसियो ग्रामे से कहा। और साथ ही पादरी ने क्या कहा कि मेरा भतीजा भी किस कदर बेवकूफ़ है। पादरी ने मजिस्ट्रेट पर नज़र डालते हुए सोचा, अब ये बात कही नहीं है, अब पादरी ने अपने भतीजे की तरफ जो है वो देखते हुए सोचा है, उस पर नजर डालते हुए सोचा है, जिसके बदसूरत चेहरे पर बिखरे हुए बालों ने और गुल खिला रखे थे। उसे इस किस्म की अहमकाना और महंगी सी चीज देने का ख्याल आखिर क्यों ना आया। यानी अब जो है वो पादरी जो क्रोशो है, प्रीस्ट क्रोशो है, वो अपने भतीजे पर नजर डालकर जो है वो ये सोच रहा है कि भाई मेरे भतीजे को ऐसा क्यों ख्याल नहीं आया। आइए मादाम ग्रामे ताश की एक बाजी हो जाए। मादाम वे ग्रासीस ने कहा, इस वक्त हम सब यहाँ जमा हैं और 2 मेजों के लिए काफी आदमी है। अब ओवुल्फ इस खातून का बेटा है, मादाम वे ग्रासीस का, और मादाम वे ग्रासीस मादाम वाजिल यूजीनी की वालिदा से कहती हैं कि भाई अब आए ताश की एक बाजी हो जाए। हम इस वक्त जो लोग जमा हैं वो इतने हैं कि 2 मेज़ों के लिए काफ़ी है। क्योंकि आज यूजीनी की सालगिरह है, इसलिए आज सब मिलकर लूडो क्यों ना खेलें। बुड्ढा ग्रामे बोला, इस खेल में ये बच्चे भी शरीक हो सकते हैं। अब मोसियो ग्रामे ने अपनी बात कर दी। ये कहते हुए बुड्ढे टिन साज ने अपनी बेटी और ओवुल्फ की तरफ इशारा किया। खुद उसने आज तक कभी किसी खेल में हिस्सा न लिया था। यहाँ आओ ना नानो, आकर मेजें बाहर निकाल दो। वो अपनी अब नौकरानी से कह रहा है। कौन कह रहा है? मादाम वाजिल यूजीनी का वालिद जो है मोसियो ग्रामे, वो अपनी नौकरानी से कह रहा है कि आकर मेजें बाहर निकाल दो। मादाम वाजिल, नानो हम तुम्हारी मदद करेंगे, मादाम ग्रासीस ने खुश दिली से कहा। वो बेहद खुश थी क्योंकि वो यूजीनी को खुश करने में कामयाब हुई थी। मैंने कभी ऐसी खूबसूरत चीज नहीं देखी, ग्रामे की वारिसा ने उससे कहा। मैं जिंदगी में पहले कभी ऐसी खुश नहीं हुई। अब यूजीनी ने जो है वो ओवुल्फ की वालिदा से ये बात कही है, यानी मादाम वे ग्रासीस से ये कही है कि मैं बहुत आज जो है प्लेजेंट फील कर रही हूँ। मैंने कभी ऐसी खूबसूरत चीज नहीं देखी, ग्रामे की वारिसा ने उससे कहा। मैं जिंदगी में पहले कभी ऐसी खुश नहीं हुई। ये ओवुल्फ की पसंद है, मादाम वे ग्रासीस ने लड़की के कान में कहा। वो पेरिस से लेकर आया है। इस साजिशी औरत पर लानत हो, मैजिस्ट्रेट ने दिल में कहा। अगर तुम या तुम्हारे शोहर साहिब कभी कचहरी आए तो भुगत लूंगा। सरकारी वकील ने इत्मीनान से कोने में अपनी कुर्सी पर बैठे हुए पादरी की तरफ देखा और दिल में सोचने लगा, वे ग्रासीस जो भी चाहें कर लें, मेरे भाई और भतीजे सब की जायदाद मिलाकर कोई 11 लाख फ्रांक होती है। ग्रासीस के पास मुश्किल इससे आधी रकम होगी, और इसके अलावा उनकी एक बेटी भी है। अब उनका जो चीज जी चाहे दें, आखिर एक दिन ये सब हमारा हो जाएगा। अब अंदर जो लालच है, हवस है, लोभ है, उसको दिखाया गया है कि क्रोशो फैमिली ये सोच रही है कि मोसियो ग्रामे की सारी दौलत, सारा धन, सारी जायदाद उनकी हो जाए। उनकी कैसे हो जाए? जब मादाम वाजिल यूजीनी की मैजिस्ट्रेट के साथ शादी हो जाएगी तो सब कुछ जो है उनका हो जाएगा। यानी अंदर के तमा को दिखाया गया है, लालच को दिखाया गया है, लोभ को दिखाया गया है कि कितना मतलब ये ग्रीडी हैं। ये इतनी जायदाद की वारिसा भी और इसके सब तोहफे तहाइफ भी, एक रोज जो है क्या होगा, वो सोच रहा है दिल ही दिल में कि ये सब हमारा हो जाएगा।
8:30 बजे तक दोनों मेज़ें तैयार हो गई। मादाम वे ग्रासिस ने होशियारी से काम लिया कि उसने बेटे को यूजीनी के पास वाली कुर्सी मिल गई, वहां बिठा दिया। इस ड्रामे के सब किरदार बज़ाहिर मामूली किस्म के लोग नजर आते थे, लेकिन अंदर से बेहद दिलचस्प थे, अंदर से बहुत दिलचस्प थे। हर आदमी को गत्ते का एक रंग बिरंग तख्ता और शीशे के नीले टुकड़े दे दिए गए। बुड्ढा सरकारी वकील हर नंबर निकालने से पहले कोई ना कोई जुमला जरूर कसता। ऐसा मालूम होता था कि उसके लतीफ़ों को सब लोग बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे हैं, लेकिन हकीकत में सब ड्रामे की बेशुमार जायदाद के बारे में सोच रहे थे। एक फैमिली के लोग सोच रहे थे ये सब हमारा हो जाएगा, दूसरी फैमिली के लोग सब ये सोच रहे थे ये हमारा हो जाएगा। यानी वो जो इंसानी रिश्तों का इन अ रियल सेंस जो एहतराम है, जो तकद्दुस है, उससे कहीं ज़्यादा जो है, बल्कि वो तो एक यानी मादाम बाज़ल यूजीनी की आड़ में उनकी नज़र तो जो है वो सारी थी कि इस फैमिली की सारी धन दौलत जो है हमारी हो जाएगी। और जाहिर है ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये इंसानी रवैये हैं। इंसान जो है ये सोचते हैं कि हम इनकी बेटी के साथ जो है वो शादी, बस ये मौका है, इस मौके पर इनका दिल जीत लें, इनको खुश कर दें, फिर सब जो है वो हमारा हो जाएगा। तो ये इंसानी रवैयों को दिखाया गया है, इंसानी नफ्सियात को दिखाया गया है कि वो मादाम बादल यूजीनी से ज़्यादा जो है दिलचस्पी किस में रखते हैं, उसके वालिद की जायदाद में रखते हैं। अच्छा, ऐसा मालूम होता था कि उसके लतीफ़ों को सब लोग बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे, लेकिन हकीकत में सब ड्रामे की बेशुमार जायदाद के बारे में सोच रहे थे। खुद बूढ़ा टिनसाज भी कदरे खुद इत्मीनान के अंदाज में उस मजमे का मुशाहिदा कर रहा था। वो भी तो बहुत चालाक आदमी था ना, बहुत मुस्तैद था, बहुत होशियार था, बहुत बारीक भी था, वो भी बहुत गहरा आदमी था, और वो भी जो है वो बड़े इत्मीनान के साथ जो है वो सारे मजमे का मुशाहिदा कर रहा था। वो उनको ऑब्जर्व कर रहा था। उसने मादाम बे ग्रासिस की तरफ देखा जो सिंगार किए टोपी में प्याजी रंग के पर उड़ से बैठी थी, फिर साहूकार के सिपाहियाना चेहरे पर नजर डाली। उनके अलावा ओ वुल्फ, मैजिस्ट्रेट, पादरी और सरकारी वकील का भी जायजा लिया। उन्हें देखकर वो सोचने लगा ये सब मेरी दौलत के पीछे लगे हुए हैं और इसीलिए यहाँ आते हैं, मेरी बेटी की खातिर इतनी कोफ्त उठाते हैं। आहा, ये मेरी बेटी को जीतने की फिक्र में है, लेकिन मेरी बेटी इन सब में से किसी की भी नहीं होगी। अब राइटर ने बहुत ही चाबुक दस्ती के साथ, बहुत ही हुनर के साथ, हुनरमंदी के साथ असल बात, अंदर की बात बता दी है। लेकिन मैं इन लोगों को मछली पकड़ने के कांटे की तरह इस्तेमाल करूंगा। अब ये अंदर की बात उसने कर दी है, राइटर ने बता दी है कि वो क्या सोच रहा है, यानी वो दोनों खानदानों के लोग क्या सोच रहे हैं और मादाम बाज़ल यूजीनी का वालिद मोतियो ग्रामे क्या सोच रहा है। और ये बहुत ही अहम बात है कि वो सब का उसने मुशाहिदा किया एक एक का, ये सब, और फिर उसने जो है वो सोचा ये सब मेरी दौलत के पीछे लगे हुए हैं और इसीलिए यहाँ आते हैं, मेरी बेटी की खातिर इतनी कोफ्त उठाते हैं। आहा, ये मेरी बेटी को जीतने की फिक्र में है, लेकिन मेरी बेटी इन सब में से किसी की भी नहीं होगी, लेकिन मैं इन लोगों को मछली पकड़ने के कांटों की तरह इस्तेमाल करूंगा। यानी जो है वो आपको मालूम है कि वो कांटा जो है उसके साथ आप कुछ खाने वाली चीज़ लगाते हैं और फिर उसको दरिया में फेंकते हैं, और उस कांटे के ज़रिए जो है वो आप ज़्यादा इनकम वाली चीज़, ज़्यादा महंगी चीज़ या ज़्यादा जो है वो उम्दा चीज़, बढ़िया चीज़ जो है यानी मछली जो है उसको पकड़ते हैं। तो वो कहता है कि मैं इन लोगों को ऐसे ही इस्तेमाल करूँगा। यानी अब जो है राइटर ने बहुत ही हुनरमंदी के साथ, बहुत ही महारत के साथ ये भी बता दिया है कि वो क्या सोच रहा है, और यानी ये तो जो सोच रहे हैं सो सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहा है ये भी जो है राइटर ने सब कुछ जो है वो बता दिया है, दिखा दिया है। यही जो है बड़े राइटर का कमाल होता है कि वो एक सिचुएशन
جو ہے وہ بنتی ہے اور اس سچویشن کے بہانے جو ہے وہ سب کچھ جو ہے اس نے دکھا دیا. اب سچویشن کیا کریٹ اس نے کی ہے؟ اس نے جو ہے وہ تاش کے کھیل کے ذریعے جو ہے رائٹر نے کہ وہ سارے لوگ اکٹھے بیٹھ گئے ہیں اور تاش کی میزوں کے ارد گرد ہیں, تو اس نے جو ہے اس سچویشن کا استعمال کرتے ہوئے اس نے مادام واضح الجوینی کے والد کی جو اندرونی کیفیت ہے یا حالت ہے اس کو جو ہے وہ دکھا دیا ہے. اس خاندانی پارٹی کی ساری چہل پہل محض بناوٹی تھی, یعنی سب کچھ جو ہے وہ آرٹیفیشل تھا, مصنوعی تھا. اگر کہیں خلوص تھا تو صرف کہاں تھا؟ یوینی اور اس کی ماں کی ہنسی میں, جس میں نانوں کے خرچے کی دھیمی رو بھی شامل ہو جاتی تھی. اب خلوص کہاں ہے؟ خلوص جو ہے وہ یوینی میں ہے, اس کی ماں کی ہنسی میں ہے, ٹھیک ہے. اور دولت کی خاطر یہ لوگ کمینگی پر اتر آئے تھے, یعنی اب کروشو فیملی کے لوگ بھی اور وے گراسی فیملی کے لوگ بھی, یعنی انہیں کمینے دکھایا گیا ہے کہ وہ دولت کے لیے آتے ہیں. ان کے اندر جو ان کے بطن میں ہے وہ دکھا دیا ہے کہ یہ سوچ کیا رہے ہیں, ان کے اندر کیا چل رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایسا جو ہے وہ پورے فرانس کے لوگوں کے جو رویے تھے وہ جو ہے وہ ان کی عکاسی کی ہے دو خاندانوں کے ذریعے. دو خاندان تو ظاہر ہے ایک بہانہ ہے, لیکن ان دو خاندانوں کے ذریعے جو ہے وہ رائٹر نے کیا کیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کا طرز فکر, وے آف لائف, وے آف تھنکنگ جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انسان سے محبت نہیں کرتے, اس کی دولت سے محبت کرتے ہیں. اس نوجوان لڑکی کی حالت ایسے نایاب پرندے کی سی تھی جسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میری قیمت کیا ہے, میری قیمت کیا ہے. کیا عمدہ تشبیہ دی ہے. اس نوجوان لڑکی کی حالت یعنی یوینی کی حالت ایسے نایاب پرندے کی سی تھی جسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میری قیمت کیا ہے, لیکن اس قیمت کے باعث اس کا شکار کیا جا رہا ہے. لیکن اس قیمت کے باعث اس کا شکار کیا جا رہا ہے. لوگ اس سے دوستی جتا رہے تھے اور وہ بھی اس فریب میں آ گئی تھی. اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے, یہ سب فریب تھا, دھوکا تھا, یہ ڈسیو کر رہے تھے سارے کے سارے لوگ. کس کو؟ یوینی کو. اور یوینی ان کے دھوکے میں آ گئی تھی. وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ یہ سب لوگ جو ہیں کیا کر رہے ہیں, یہ ان کے والد کی جائیداد کے لیے ان کے گھر میں آتے ہیں. چونکہ رائٹر نے اس کی معصومیت کو دکھا دیا ہے, اس کے خلوص کو دکھا دیا ہے. اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ بڑا افسوسناک تربیہ تھا. اب جو ہے کامیڈی تھی, یعنی یہ ٹریجڈی نہیں تھی, یہ افسوسناک جو ہے وہ تربیہ تھا. یعنی طرب جو ہے وہ ٹریجڈی کے اگینسٹ جو ہے ہوتا ہے, لیکن اس کے ذریعے بھی انسانی رویوں ہی کو جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. جو دو بتیوں کی جو یعنی کلی طور پر, مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا افسوسناک تربیہ تھا جو دو بتیوں کی مدھم سی روشنی میں اس پرانی بھورے رنگ کی نشست گاہ میں کھیلا جا رہا تھا. وہ ڈرامہ نہیں ہے جو ہر زمانے میں دنیا کے ہر حصے میں کھیلا جاتا ہے. جو دو بتیوں کی مدھم سی روشنی میں اس پرانی بھورے رنگ کی نشست گاہ میں کھیلا جا رہا تھا, یعنی اس ڈرائنگ روم کے اندر جو یہ سارا ڈرامہ ہو رہا تھا اس کو اس نے افسوسناک تربیہ کہا ہے. اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ وہ ڈرامہ نہیں ہے جو ہر زمانے میں دنیا کے ہر حصے میں کھیلا جاتا ہے. یہ تو وہ باتیں تھی جو بہت ہی چالاکی کے ساتھ کھیلی جا رہی تھی. فرق محض اتنا ہے کہ یہاں اس کا اظہار سب سے سادی شکل میں ہو رہا تھا. اس میں بڈھے ڈرامے کو دوسرے سب کرداروں پر فوقیت حاصل تھی جو
اس بناوٹی شفقت کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا تھا، اور اس مصنوعی دوستی کے طفیل بھی ہزاروں بنا رہا تھا، یعنی پیسے بنا رہا تھا۔ یعنی مطلب ایک ایک انسان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ سب کچھ اس نے دکھا دیا ہے۔ موسیو گرامے جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ چلے مجھے پیسے آ رہے ہیں، اور وہ ہزاروں پیسے جو ہے وہ اپنی بیٹی کی آڑ میں جو ہے وہ بنائے جا رہا تھا، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس کی دولت تو جو ہے وہ ایونچولی ہماری ہی ہے۔ ایک فیملی کے لوگ، وے گراسیز فیملی کے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آخر کار ان کی ساری دولت تو ہماری ہے، اور کروشو فیملی جن کا لڑکا میجسٹریٹ تھا وہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ ان دا اینڈ جو ہے ان کی ساری دولت جو ہے وہ ہماری ہے۔ لڑکی سے کسی کو کوئی وہ نہیں تھا، سروکار نہیں تھا، محبت نہیں تھی جسے واقعی محبت کہتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا چہرہ اس منظر پر یوں منڈلا رہا تھا جیسے کسی ڈراؤنے خواب کی تعبیر بتائی جا رہی ہے۔ وہ اس دیوتا کے اوتار کی مانند تھا جسے اس زمانے میں بھی پجاریوں کی کمی نہیں، اس یعنی دولت اور روپے کی طاقت کا دیوتا، دیوتا، گاڈ۔ اور کون؟ موسیو گرامے۔ وہ اس دیوتا کے اوتار کی مانند تھا جسے اس کے یعنی جو بھگت ہوتے ہیں، یعنی بھکتوں کی بات ہے، جو اس کے بھکت ہوتے ہیں وہ آ کر کیا کرتے ہیں، وہ پیسہ دیتے ہیں، اور اس کے بہت پجاری تھے۔ کیوں پجاری تھے؟ ان کی نظر اس کی دولت پر تھی، اور وہ اس کی بیٹی کے ذریعے جو ہے اس کی دولت جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یعنی دولت اور روپے کی طاقت کا دیوتا۔ اس کے لیے انسانی زندگی کے نازک اور لطیف ترین جذبات دوسرے درجے پر آتے تھے۔ یعنی اس کے نزدیک جو ہے انسانی زندگی کے نازک اور لطیف ترین جذبات کی کوئی مطلب جو ہے وہ پہلی ترجیح اس کی نہیں تھی، وہ ان کو دوسرے درجے پر ہی ہمیشہ رکھتا تھا۔ یعنی جو انسان کے لطیف ترین جذبات ہوتے ہیں اور زندگی کے نازک جذبات ہوتے ہیں ان کو وہ اہمیت نہیں دیتا تھا، یا اس کی وہ پہلی ترجیح نہیں تھی۔ اس کے برعکس نانو یوجینی اور اس کی ماں کے پاکیزہ دلوں میں ان کی اس وجہ سے بہتات تھی کہ دوسرے کسی قسم کے خیالات کا گزر ہی نہ ہوتا تھا۔ یعنی یہ لطیف ترین جذبات رکھنے والے تین کردار تھے، نانو، یوجینی اور اس کی ماں۔ لیکن ان کی اس معصومانہ زندگی میں کتنی نادانی شامل تھی۔ یوجینی اور اس کی ماں کو گرامے کی دولت کا قطعاً علم نہیں تھا۔ ان کی ایک چھوٹی سی دنیا الگ ہی تھی، اور اسی دنیا کے دھندلے خیالات کی روشنی میں وہ چیز کو دیکھتی تھی۔ دولت سے نہ تو انہیں کوئی رغبت تھی اور نہ نفرت، کیونکہ پیسے کے بغیر گزر کرنے کی انہیں عادت ہو چکی تھی۔ یعنی ظاہر ہے جو موسیو گرامے تھا وہ انہیں پیسے ویسے تو جو ہے وہ ضرورت کے مطابق ہی کچھ 6 فرانک دے دیتا تھا سال میں، تو ان کو عادت ایسی ہو چکی تھی کہ پیسے کے بغیر گزر بسر کرنے کی عادت ہو چکی تھی۔ انہیں یہ بھی ادراک نہیں تھا، شعور نہیں تھا کہ ہمارا ماحول ناخوشگوار ہے، ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ ان پلیزنٹ ہے۔ یہاں جو لوگ جمع تھے انہیں مادی اغراض کے سوا اور کسی چیز سے سروکار نہیں تھا۔ یعنی میٹیریلسٹک اپروچ والے لوگ ان کے گھر میں آئے ہوئے تھے یوجینی کی سالگرہ کے موقع پر۔ یہاں جو لوگ جمع تھے انہیں مادی اغراض کے سوا اور کسی چیز سے سروکار نہ تھا۔ اچھا، اس بات کا بھی ان کو نہیں پتا، یوجینی کو بھی اور اس کی ماں کو بھی، کہ یہ سارے کے سارے میٹیریلسٹک اپروچ والے لوگ ہیں، اور یہ انسان کے لطیف ترین جذبات اور زندگی کے نازک اور لطیف ترین جذبات سے ان کو کوئی وہ نہیں ہے، سروکار نہیں ہے۔ لیکن یہ تین ہستیاں اپنی باطنی زندگی اور اپنے احساسات کے طفیل اس گروہ سے بالکل الگ تھی۔ اب رائٹر نے دکھا دیا کہ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو میٹیریلسٹک اپروچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو بالکل معصوم ہوتے ہیں، جو زندگی کے نازک اور لطیف ترین جذبات کو مقدم خیال کرتے ہیں،
ان کی پہلی ترجیح جو ہے وہ زندگی کے نازک اور رقیق ترین جذبات ہوتے ہیں۔ اب یہاں دو گروہ دکھا دیے ہیں، یعنی اس دور کے فرانس میں اس طرح کے لوگ بھی تھے، یعنی میٹیریلسٹک اپروچ رکھنے والے لوگ بھی تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ جذبے رکھنے والے لوگ بھی تھے، اچھے لوگ بھی تھے۔ انسان کی حالت بھی کس درجہ افسوسناک ہے، اس کے مقدر میں خوشی ایک قطرہ بھی ایسی نہیں جس کا سرچشمہ نادانی یا لا علمی نہ ہو۔ اب ایک بندہ جس کو پتہ کچھ نہیں ہے، لا علم ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ظاہرہ معصوم کہیں گے، انوسینٹ کہیں گے، نہ وہ دھوکے باز ہے، نہ وہ یہ ساری سرگرمیوں میں ملوث ہے، نہ یہ سب کچھ وہ جانتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اس وقت جب کہ مادام گرامے نے 1600 کی شاندار رقم جیت کر اپنی جیب میں ڈالی تھی، اب وہ جو تاش کی بازی لگائی تھی نا، اس تاش کی بازی میں مادام گرامے نے 1600 کی شاندار رقم جیت کر اپنی جیب میں ڈالی تھی، اور نانو اپنی مالکہ کو اس گھر میں اتنی رقم پہلی بار ہاتھ میں لیتے دیکھ کر خوشی سے پھولی نہ سما رہی تھی۔ وہ جو کھیل ہوا تھا، اس نے کہا تھا تاش کھیلتے ہیں، اس نے کہا نہیں لوڈو کھیلتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ مادام گرامے جو ہے وہ جیتی تھی، اور 1600 کی شاندار رقم جیت کر اس نے اپنی جیب میں ڈالی تھی، اور نانو اپنی مالکہ کو اس گھر میں اتنی رقم پہلی بار ہاتھ میں دیتے دیکھ کر خوشی سے پھولی نہ سما رہی تھی۔ اب یہ بھی جو ہے وہ دکھا دیا کہ لوگ اس طرح سے بھی سوچتے ہیں اور اس طرح سے بھی کرتے ہیں۔ دروازے پر اس زور سے دستک ہوئی کہ عورتیں اپنی کرسیوں پر بیٹھی بیٹھی اچھل پڑی۔ اسی اسنا میں مطلب ان کے دروازے پر نوک ہوئی ہے، دستک ہوئی ہے۔ سومور بھر میں کوئی اتنے زور سے دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، سرکاری وکیل نے کہا۔ اس بے درزی سے کون کھٹکھٹ کر رہا ہے؟ نانو بولی، کیا ہمارا دروازہ توڑنے کا ارادہ ہے؟ ظاہر ہے وہ ان کی نوکرانی ہے، لوئل ہے، وفادار ہے، ان کے ساتھ کمیٹڈ ہے۔ یہ کون شیطان آیا ہے؟ گرامے چلایا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فرانس والا ان کا بھائی اور اس کی فیملی آ گئے؟ آپ سوچ سکتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ آپ کے لیے حالت ہے، یا پھر جو ہے وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ نانو نے دونوں میں سے ایک بتی اٹھا لی اور دروازہ کھولنے چل دی۔ گرامے بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ گرامے اس کی بیوی نے چیخ کر کہا۔ وہ خوف زدہ سی معلوم ہو رہی تھی اور جلدی سے کمرے کے دروازے کی طرف چل دی۔ سب کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیوں نہ ہم بھی چلیں، موسیو بے گراسیس نے کہا۔ کوئی عجیب طرح کھٹکھٹا رہا ہے، مجھے تو اس میں کوئی تشویشناک بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک نوجوان اور اس کے ساتھ ایک کلی اندر آیا جو دو بڑے بڑے ٹرنک سر پر رکھے اور سامان کے کئی تھیلے گھسیٹتا لا رہا تھا۔ موسیو گرامے نے نوجوان کا چہرہ بھی پوری طرح دیکھا بھی نہ تھا کہ گرامے بڑے تیکھے پن سے اپنی بیوی کی طرف پلٹا اور بولا، مادام گرامے تم اپنے کھیل میں مصروف رہو، میں صاحب سے خود نبٹ لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے نشست گاہ کے دروازے کو زور سے بند کر دیا اور کھلاڑی پھر اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے، لیکن وہ اس درجہ بے قرار ہو رہے تھے کہ کھیل جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ موسیو بے گراسیس، کیا یہ کوئی سومور کا رہنے والا ہے؟ اس کی بیوی نے پوچھا۔ نہیں، کوئی مسافر ہے۔ تب تو ضرور پیرس سے آیا ہوگا۔ اوفو! سرکاری وکیل نے ایک خوب موٹی اور پرانی سی گھڑی نکالتے ہوئے کہا جو ہالینڈ کی کشتی سے مشابہ تھی۔ 9 بج گئے، غضب ہے، ڈاک کی گاڑی تو کبھی دیر میں نہیں آتی۔ کیا آنے والا کوئی جوان آدمی ہے؟ پادری کروشو نے دریافت کیا۔ ہاں، موسیو بے گراسیس نے جواب دیا۔ اس کے سامان کا وزن کم از کم 3-4 من ہوگا۔ نانو ابھی نہیں لوٹی، یوجینی نے کہا۔ یہ ضرور کوئی آپ کا عزیز ہوگا۔ مجسٹریٹ نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ آؤ کھیل شروع کریں، مادام گرامے نے نرمی سے کہا۔ مجھے ان کی آواز سے پتہ چل گیا تھا کہ موسیو گرامے کو کوئی بات بری لگی ہے۔ اگر انہوں نے اندر آ کر ہمیں اپنے معاملات پر گفتگو کرتے سنا تو شاید ناراض ہو جائیں گے۔
تو یہ رائٹر جو ہے یہاں ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے وہ کہانی کو ڈیولپ کر رہا ہے. یہ اس کا ایک اپنا ظاہرہ کہانی کو آگے ڈیولپ کرنے کا انداز ہے.